گزشتہ ہفتے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک اہم میٹنگ میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ گلگت بلتستان کو عارضی صوبہ بنایا جائے گا، جس میں ملک کے تمام بڑی جماعتوں کے مرکزی رہنما موجود تھے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بلائے گئے اس اجلاس میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کے بعد منتخب عوامی حکومت بننے کے بعد قومی اسمبلی میں بل لایا جائے گا اور اس بل کو منظور کرنے کے بعد باقاعدہ گلگت بلتستان کو عارضی صوبہ بنایا جائے گا، مگر اس خبر کی تفصیلات ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آ سکی ہیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے سیاسی، مذہبی رہنما اور ماہرین و عوام میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ گلگت بلتستان کو ملنے والا سیٹ اپ کیسا ہوگا اور اس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ کیا آئین پاکستان میں ترمیم کی جائیں گی یا پھر صرف نام کا عبوری صوبہ ہوگا؟ اگر آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو اس میں کیا کچھ ترامیم کی جائیں گی؟ جس طرح انڈیا نے جموں و کشمیر کو اسپیشل حیثیت دی تھی، اس قسم کے اختیارات دیے جائیں گے یا پھر ملک کے دیگر صوبوں کی طرح تمام اختیارات دیے جائیں گے، جبکہ اس کے علاوہ قومی اداروں میں نمائندگی سمیت مالیاتی و دیگر اختیارات بھی دیے جائیں گے، یا پھر صرف مبصر کے طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ سمیت دیگر اداروں میں بٹھایا جائے گا۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی ٹھوس اور مصدقہ اطلاعات باقاعدہ کسی آفیشیل پلیٹ فارم سے سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ جو کچھ بھی ابھی تک سامنے آیا ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ صرف یہ بات آفیشیل سطح پر سامنے آئی ہے کہ گلگت بلتستان کو آئین میں ترمیم کر کے عبوری صوبہ بنایا جائے گا۔ اس تمام صورتحال کے بعد گلگت بلتستان ایشو پر نظر رکھنے والے تمام افراد اس پر خوب سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں کس قسم کا سیٹ اپ دیا جائے گا اور اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ترمیم کے حوالے سے عوام کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ابھی تک گلگت بلتستان کے عوام جواب سننے کے لیے منتظر ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کیوں نہ ڈریں؟ کیونکہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو وفاق میں موجود حکومت کے اعلیٰ حکمران اور وزیر اعظم یہاں پر آ کر مختلف قسم کے اعلانات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے ان میں سے کسی بھی ایک پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اب پچھلی حکومت کا وعدوں کا ہی لے لیجئے۔ گزشتہ الیکشن میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے گلگت میں آ کر اعلان کیا کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ اعلان ہی رہ گیا اور میاں صاحب واپس لندن بھی چلے گئے۔ اسی طرح پی 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 سمیت کاف لیگ مشرف نے بھی وعدے تو کیے لیکن عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ بعض سیاسی ناقدین کا کہنا ہے کہ چونکہ نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، اسی وجہ سے ووٹ لینے کے لیے یہ ایک سیاسی اعلان کیا گیا ہے۔ الیکشن کے بعد پھر حریت کانفرنس یا پھر قومی اتفاق رائے کا بہانہ بنا کر آئینی حقوق کے معاملے کو 5 سال کے لیے ایک دفعہ پھر لٹکایا جائے گا۔ عوام بالکل ٹھیک سوچتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کئی سالوں سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ جو بھی اعلان ہوا ہے آج تک کسی نے بھی اپنے وعدے پر عمل درآمد کرنے کی زحمت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے سوالات ہیں جن کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ نہیں بن سکتا۔ ناقدین کے مطابق اگر عبوری صوبہ بنانا تھا تو آج سے 70 سال قبل کیوں نہیں بنایا گیا؟ جس وقت وفاقی حکمران معاہدہ کراچی کر رہے تھے اس وقت عبوری صوبہ بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا جواب دفتر خارجہ سمیت وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً دیتا رہا ہے۔ بقول دفتر خارجہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے اور یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک گلگت بلتستان کو اختیارات دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو پاکستان کا 5واں آئینی صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ جواب سننے کے بعد سوال فوری طور پر ہر شخص کے ذہن میں ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اگر گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا تو پھر عبوری صوبہ کیوں کر بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو آزاد کشمیر کو بھی عبوری صوبہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آخری فیصلے کے مطابق گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے۔ جو بھی اختیارات دینے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے دیے جائیں، اس کے علاوہ اس حساس معاملے کو نہ چھیڑا جائے۔ اس فیصلے کے بعد عبوری صوبے کا اعلان کیسا ممکن ہو پائے گا؟
جس ایشو کی وجہ سے اب تک گلگت بلتستان کو حقوق نہیں دیے گئے، آج اس کو حقوق ملنے کے بعد مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر پڑتا ہے تو وفاق نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانا ہے؟ حیرت کی بات ہے، اب تو اپوزیشن جماعتوں نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام نے بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا۔ بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عبوری صوبے کے حوالے سے گلگت بلتستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ عبوری صوبہ کس قسم کا ہوگا اور اس عبوری صوبے سے گلگت بلتستان خصوصاً GB کے عوام کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ اس عبوری صوبے سے وفاقی اداروں سمیت قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی مبصر کے طور پہ ہوگی یا پھر مکمل صوبے کی طرح یہاں کے نمائندے گلگت بلتستان کی نمائندگی کر سکیں گے۔ اگر ان سوالات کے جوابات گلگت بلتستان کے باسیوں کو نہیں دیے گئے اور ان کو مطمئن نہیں کیا گیا تو یقیناً اس سے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہوگا۔ لہٰذا پہلی فرصت میں وفاقی حکومت کو یہ جوابات دینے چاہیے تاکہ یہاں کے عوام کو پتہ چل سکے اور عوام سے رائے بھی لیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مزید بہتر آراء وفاق کو دے سکیں۔ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عبوری صوبے کے لیے آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مزید شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اور ملک عزیز کے مفاد میں بہتر فیصلہ یہ ہوگا کہ جو بھی اس علاقے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے پہلے یہاں کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ مستقبل قریب میں اس فیصلے کے دور رس نتائج سامنے آ سکیں، وگرنہ پھر یہاں کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو ایک دفعہ پھر حقوق کے نام پر وفاق سے مطالبات کی لمبی فہرست لے کر عوام سراپا احتجاج ہوں گے۔